یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہاں انسان فکروں میں ہوگا، غموں میں ہوگا، تکلیفوں میں ہوگا۔ یہاں انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ رنج بھی دیکھے گا، غم بھی دیکھے گا، دکھ بھی دیکھے گا، تکلیف بھی دیکھے گا، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنے انسان آئے اور کتنے گئے اور کتنے آنے والے ہیں، سمجھتے ہو؟ ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہونا جیسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خوش بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، غم بھی دیکھے گا، تکلیف بھی دیکھے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو امیر ہوتا ہے ان کو غم نہیں ہوتا ہے؟ جو غریب ہوتا ہے ان کو ہی غم ہوتا ہے؟ نہ 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 نہ، خوشی غریب کو بھی ہوتی ہے، امیر کو بھی ہوتی ہے۔ غم امیر پر بھی آتے ہیں، غریب پر بھی آتے ہیں۔ قبر دونوں کی ایک جیسی ہونی ہے۔ تو میرے بھائیو، غم نہ کرو، غم نہ کرو۔ بہتر زندگی کس طرح گزرے، انسان سمجھدار وہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میرے غم دور ہوں، میری تکلیف دور ہو، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ہمیں کوئی صحیح راستہ بتانے والا ہو، صحیح راہ پر ہمیں کوئی چلانے والا ہو۔ جب ایک انسان کو ایک صحیح راہ دکھانے والا اس کا رہبر مل جاتا ہے تو وہ اپنے راستے کو اچھا چن لیتا ہے، اچھے راستے پر چل دیتا ہے۔ اور کوئی اس کو بتانے والا نہ ہو، کوئی اس کو سمجھانے والا نہ ہو تو بھٹک جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہمیں زندگی میں سکون کس طرح لانا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہمیں زندگی کو کس طرح بتانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ زندگی میں راحت ہو، سکون ہو، زندگی اطمینان سے گزرے۔ ہم سب چاہتے ہیں، بتاؤ کون نہیں چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی کے مسئلے ختم ہوں، آپ کی ٹینشنیں کم ہوں، آپ کے دکھ درد غم دور ہوں، تو آپ زیادہ فکر نہ کریں، زیادہ فکر نہ کریں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ اس بات کے بارے میں غور دیں کہ آپ اپنی زندگی میں راحت زیادہ مال سے نہیں پائیں گے، خوشیاں آپ کی زندگی میں مال و دولت سے نہیں آئے گی، دنیا کی طرف دوڑنے سے، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے سے، ہاں اپنی من کی خواہشات کو پوری کرنے سے دل کو اطمینان نہیں ہوگا۔ دل کو اطمینان ہوگا اللہ کے ذکر سے، دل کو اطمینان ہوگا۔ میں آپ کو تھوڑا ایک بات سمجھاتا ہوں، تھوڑا اس بات کے بارے میں غور دو جو یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ انسان اپنے آپ میں ایک پریشانی محسوس کرتا ہے، ایک بے چینی محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل پھر بھی اداس ہوتا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کے اسباب بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، گھر مکان بھی ہیں، زمین جائیداد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، اور میں الحمدللہ شریر میں بھی فٹ ہوں۔ تھوڑا اس بات کے بارے میں غور دو۔ ایک انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ، زندگی اچھی گزر رہی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود میری زندگی میں سکون نہیں ہے، اس دل کو اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، ابھی کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چینی ہوتی ہے، دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ کمی ہے، کمی ہے، کمی ہے کسی چیز کی، کس چیز کی کمی ہے، تو تھوڑا اس بات کے بارے میں غور دو، کس چیز کی کمی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کے پاس کمی ہوتی ہے، دل پھر بھی غم میں رہتا ہے، خالی خالی سے محسوس کرتا ہے۔ وہ کس چیز سے کرتا ہے؟ ہمارا دل چاہتا ہے لا بھائی تھوڑا گھوما میں، تھوڑا دنیا کی شیر کرا میں، انگے تنگے جا کر اپنا من ہلکا کر لیں، لیکن دل کو سکون ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سنو، میں آج آپ کو بتا دوں دل کو سکون کیوں نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بہتوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، اور بہتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ دنیا کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے ہوتے ہیں۔ آخرت کی فکر تو ایسا لگتا ہے ہم بھول ہی گئے، ہم غافل ہو گئے، ہم بھٹک گئے، ہم بھول گئے کہ ہمارا مالک اللہ، ہم اس کے حکم ادا کرنا ہے، ہم بھول گئے کہ اس کے حکم ہم پہ کچھ فرض بھی ہیں کہ جو ہمیں کرنے پڑیں گے، ہر حال میں کرنے پڑیں گے، لیکن ہم بھول کر بیٹھ گئے، بھلا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑا اس بات کے بارے میں سوچو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل پریشان کیوں ہے۔ دیکھو، ہماری دو غذا ہیں، دو، ایک جسمانی ایک روحانی، یعنی ایک ہماری روح کی غذا، ایک ہمارے جسم کی غذا۔ جب ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے، جب ہمارے بدن کو بھوک لگتی ہے تو ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانے میں
اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کیا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، فروٹس کھاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، جس انسان کی جو غذا جو اس کو پسند ہے۔ لیکن اب ایک چیز اور سوچو، اگر ہم جسم کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو جسم کمزور ہوگا نہ ہوگا؟ بتاؤ، دل لگے گا، شریر طاقت محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا، کمزوری محسوس کرے گا جب شریر کو بھوک لگ رہی ہے اور کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے اس کو۔ تو یہی ہمارے ساتھ مسئلہ، ہماری روح کی غذا جو ہے ہم نے اس کو نہیں پہنچائی، ہم نے روح کی غذا روح کو نہیں پہنچائی۔ جسم کی غذا تو ہمیں پتہ ہے کہ جسم کی غذا کیا ہے، لیکن ہمیں روح کی غذا پتہ ہی نہیں ہے۔ جسم کو بھوک لگی تو ہم نے کھانے کھلائے، روح کو کس طرح کھانا کھلائیں؟ آج ہماری روح کمزور ہوئی، روح کو بھوک لگی تو ہمارا دل بے چین ہوا، اندر سے کمزوری محسوس ہوئی، دل اکھڑا اکھڑا ہوا، کہیں بھی دل نہیں لگ رہا ہے۔ بھوک تو ہماری روح کو لگ رہی ہے، پیٹ ہم جسم کا بھر رہے ہیں، جی اپنا دنیا سے لگا رہے ہیں، شریر کو ہم اطمینان دلا رہے ہیں، اور بھوک ہماری روح کو لگی ہے۔ یہ اس طرح سے ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اور سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ بڑی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے بنائے رکھے سمجھدار۔ آپ کے 2 ٹانگیں ہیں، ایک ٹانگ پر آپ کے زخم ہو گیا، یعنی ایک ٹانگ پر آپ کے چوٹ ہے اور دوسرے ٹانگ پر ملہم لگا رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ ایک ٹانگ پر رائٹ سائڈ کی پہ آپ کے چوٹ ہے اور لیفٹ سائڈ کی پہ آپ اگر ملہم لگائیں تو کیا زخم ٹھیک ہوگا؟ بتاؤ، وہ چوٹ ٹھیک ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہماری روح کمزور ہے اور ہم نے غذا پیٹ کی بھری، جسم کی گھما، اپنے جسم کو رہیں، شریر کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، اور غذا ہماری روح کو چاہیے، تو بتاؤ دل کی اطمینان کیسے ہوگا؟ دل بے چینی میں تو بے چینی فیل کرے گا۔ بتاؤ، روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، روح کی غذا ہے اللہ کی محبت، روح کی غذا ہے اللہ کی اطاعت، روح کی غذا ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کے حکم کو مانیں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، اللہ کا جتنا ذکر کریں گے اتنا ہماری روح کی غذا پوری ہوگی، اتنا ہماری روح کو سکون ملے گا، روح کو غذا ملے گی، روح کا پیٹ بھرے گا۔ جس طرح پیٹ بھرنے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا تو کرو، سنو، جب ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ کس طرح بھرتا ہے؟ کس طرح بھرتا ہے؟ جب ہمارے پیٹ بھر جاتا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے نا، جسم کو راحت محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب روح کی غذا ملتی ہے روح کو، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شریر اپنے آپ میں بہت ریلیکس فیل کرتا ہے، اطمینان فیل کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، اپنا آپ کو اطمینان میں محسوس کرتا ہے کہ راحت ہے، سکون ہے۔ غم میں بھی راحت ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب روح کی غذا روح کو پہنچائی جاتی ہے۔ دنیا کی شیر کرنے میں، دنیا کی طرف دوڑنے میں، مال و دولت کی چاہت رکھتے میں، یہ روح کی غذا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چینی ہے آپ کے دل میں، تو اپنی روح کو کمزور کیا ہے؟ روح کو بھوک لگے، اس کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر اتارو۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، تب روح کو غذا ملے گی، تب روح کو اطمینان ہوگا۔ اس شریر کو سکون جب ملے گا جب اس کو غذا ملے گی، سمجھتے ہو؟ جسم کی غذا ہم سب کو پتہ ہے، روح کی غذا بھی سن لو، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، روح کو بھی کمزور نہ کرو، اصل کام تو روح کا ہی ہونا ہے، اور اصل تو روح ہے، روح کو کمزور نہ کریں، قوی کریں، طاقتور کریں، اس کو غذا کھلائیں اس کی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اگر دنیا کی طرف دوڑو گے، دنیا کی فکر کرو گے تو فکروں میں ہی رہو گے، اس کی ٹینشن، اس کی ٹینشن، اس کا غم، اس کا غم، اس کی فکر، اس کی فکر، پھر ایسے ہی رہیں گے۔ اگر تم سمجھدار ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، تو اس بات کے بارے میں یاد رکھو، زیادہ دنیا کی فکریں نہ کرو، زیادہ کسی چیز کے غم محسوس نہ کرو۔ اگر غموں میں، ٹینشنوں میں،
प्रॉब्लम में, परेशानियों में अगर सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, समझदारी से काम लेना चाहते हो, तो फ़िक्र कम करो, इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार क्या करो? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जिसको इतनी याद इतनी करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और जिसको पूरी याद पूरी पढ़ लो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। समझते हो? जितना हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, जितनी इस्तग़फ़ार करेंगे, उतना दिल को सुकून मिलेगा। और सुकून ही नहीं मिलेगा, अल्लाह राज़ी होगा। गम ना करो, फ़िक्र ना करो, इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार। जो तुम्हारी फ़िक्रों से काम नहीं होंगे, वो इस्तग़फ़ार करने से होंगे। हाँ, इस्तग़फ़ार करने से जो काम होंगे वो तुम्हारी फ़िक्रों से नहीं होंगे। फिर तुम देखोगे तुम्हारे कैसे कैसे मसले हल अल्लाह करेगा। इस्तग़फ़ार का मतलब पता है क्या है? अल्लाह से माफ़ी मांगना। और जो बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, अल्लाह उससे राज़ी होगा। और जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, फिर अल्लाह उसको परेशान नहीं करता। हाँ, अल्लाह उसको परेशानी में नहीं देखता, फिर उसके ऊपर बुरे हाल नहीं देखता, उसको बुरी हालतों में, बुरी चीज़ों में मुब्तला नहीं करता। फिर भाइयों, इस्तग़फ़ार करो, फ़िक्र न करो, इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह ताला ऐसी जगह से मदद करेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। हम अल्लाह को पुकारे तो सही, अल्लाह को पहचाने तो सही। फ़िक्र करने से जो हमारे काम नहीं बनेंगे, वो इस्तग़फ़ार करने से बनेंगे। हम इस्तग़फ़ार करें, पहचान अल्लाह ताला को। जब इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, तो अल्लाह हमारे सारे मसले हल कर देगा। सारे मसले हमारे हल होंगे। हम करने वाले बने तो सही, हम पहचाने तो सही, हम क्या कर रहे हैं देखो तो सही। मेरे भाइयों, अगर समझदार हो, दुनिया के गम तो दुनिया लेती है, आप क्यों गमों में मुब्तला होते हैं? दुनिया न जाने किन किन हालों में पड़ी है, किन किन प्रॉब्लम में पड़ी है, किन किन परेशानी में पड़ी है, आप क्यों परेशान होते हैं? आपको तो अल्लाह ने समझदार बनाया है। हर हाल में अल्लाह का जिक्र करो। मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, चेहरे पे नूर होगा, दिल को सुकून होगा, ज़िंदगी में राहत होगी। हाँ हाँ हाँ, ज़िंदगी में राहत होगी। जो बड़े से बड़े अमीर, मालो दौलत वाले, जो अल्लाह से दूर हैं, उनके दिल को राहत नहीं होगी, जो तुम्हारे दिल को राहत होगी। ज़िक्र करो, ज़िक्र करो, ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह की कसम, इसी में कामयाबी, इसी में कामयाबी, और यही काम आने वाला है। फ़िक्र ना करो, दुनिया की फ़िक्र से छोड़ो, दुनिया की फ़िक्र को, दुनिया की फ़िक्र से निकलो, दुनिया की फ़िक्रों को दूर करो। अपनी आखिरत की फ़िक्र अपने करीब करो, अपने अल्लाह को पहचानो, अपने अल्लाह को याद करो, अपने अल्लाह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। अल्लाह करने वाले, वो हर चीज़ पर कादिर है ना, कादिर है ना अल्लाह ताला हर चीज़ पर। आप मुझे बताओ, अल्लाह हर चीज़ कर सकता है या ना कर सकता है? हाँ या ना? हाँ, अल्लाह सब कर सकता है, तो अल्लाह से कराते क्यों नहीं हो? अल्लाह को अपना बनाओ। अल्लाह मालिक है, वो दोस्त भी बनता है, उसको दोस्त बनाओ, उससे मोहब्बत से बातें करो, उसको राज़ी करो, उसके हुक्म पूरे करो। अल्लाह की कसम, तुम उसके काम करो, वो तुम्हारे काम करेगा, वो तुम्हारे बेड़े पार करेगा, तुम्हारे दुख दर्द ख़त्म करेगा, तुम्हें उस जगह कामयाब करेगा जहाँ इंसान की बहुत सख्त घड़ी होगी, बहुत सख्त घड़ी होगी, जहाँ कोई मदद करने वाला ना होगा। अज़ाब ही अज़ाब, दुख दर्द ही दर्द होगा। अगर वह इंसान नाकाम होगा, है अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह से दोस्ती करना, अल्लाह की बात को मानना, अल्लाह को अपना बनाना, ऐसी जगह काम आएगा जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो हमें मिलेगा हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी कामयाबी। अल्लाह को अपना बनाओ, अपना बनाओगे तो यहाँ भी सुकून देखोगे, यहाँ भी कामयाब होगे, और वहाँ भी अल्लाह साथ देगा, वहाँ भी साथ नहीं छोड़ेगा, यहाँ भी नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह को अपना बनाओ तो सही मेरे दोस्त, अल्लाह की तरफ आओ तो सही मेरे दोस्त, अल्लाह की तरफ आओ तो सही।